السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے دنیاوی نقصانات۔ نمبر 12، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ چند روز میں اس معصیت کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، اس کو برا نہیں سمجھتا۔ گناہ کرنے سے اس گناہ کی برائی دل کے اندر سے نکل جاتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ گنہگار اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں اور وہ گناہ کرتے جا رہا ہے۔ اس کو گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، اتنا مطلب کہ وہ اس کا گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، تو گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو گناہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معصیت کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، اس کو برا نہیں سمجھتا۔ نمبر 13، خدا کے دشمنوں سے مشابہت۔ خدا کے جو دشمن ہیں اس سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے گناہ کرنے سے۔ وہ کیا ہے؟ ایک نقصان یہ ہے کہ ہر معصیت دشمنان خدا میں سے کسی کی میراث ہے، تو گویا یہ شخص ان ملعونوں کا وارث بنتا ہے۔ مثلا کم ناپنا، کم تولنا قوم شعیب علیہ السلام کی میراث ہے۔ علو، بڑائی، فساد فرعون اور اس کی قوم کی میراث ہے۔ تکبر و تجبر قوم ہود علیہ السلام کی، تو یہ عاصی ان لوگوں کی وضع و ہیئت بنائے ہوئے ہیں۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 182۔ گناہ کرنے سے آدمی خدا کے دشمنوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر گناہ جو ہے وہ خدا کے دشمنوں میں سے کسی نہ کسی ایک کی میراث ہے۔ جس انداز کا گناہ ہوگا اسی انداز کے گناہ کے ساتھ وہ مشابہ ہو جائے گا۔ وہ گناہ جس نے بھی کیا ہوگا، خدا کے دشمنوں میں سے جس نے بھی وہ گناہ کیا ہوگا، جب آدمی اسی طرح کا گناہ کرے گا تو وہ اس دشمن خدا کے ساتھ کیسا ہو جائے گا؟ میچ ہو جائے گا۔ مثلا کم ناپنے کا یہ گناہ، کم ناپنا گناہ ہے، کم تولنا گناہ ہے۔ اب یہ گناہ کس نے کیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم نے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ کم ناپتی تھی، کم تولتی تھی، برابری نہیں کرتی تھی وزن میں، تو اتنا برا گناہ وہ کرتی تھی۔ اب اگر کوئی آدمی کم ناپتا ہے، کم تولتا ہے، تو وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے مشابہ ہو جائے گا، اور شعیب علیہ السلام نے جو گناہ نعوذ باللہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو گناہ کیا تھا اس کے ساتھ یہ جو ہے مشابہ سمجھا جائے گا، اور اسی کی حیت اور اسی کی شکل اور وضع بنایا ہوا سمجھا جائے گا۔ تو جس طرح وہ شعیب علیہ السلام کی قوم گناہ کر کے خدا کی دشمن بنی، اسی طرح وہی گناہ کوئی آدمی کرے گا تو وہ بھی کیا خدا کا دشمن بنے گا، اور اسی کا جو ہے وہ وارث بنے گا، یعنی گناہ کرنے والی قوم کا وہ وارث بنے گا۔ اسی طرح بڑائی کرنا، فساد پھیلانا، یہ فرعون کی اور اس کی قوم کی میراث ہے کہ ان لوگوں نے بڑائی کی، فساد مچایا۔ اب اگر کوئی آدمی بڑائی کرتا ہے، فساد مچاتا ہے، تو گویا کہ یہ انہی کی میراث میں سے حصہ لے رہا ہے اور ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ تکبر کرنا، تجبر کرنا، بڑائی جتلانا، یہ قوم ہود یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کی عادت تھی۔ تو اب اگر کوئی آدمی بڑائی اور تکبر اور تجبر کرتا ہے تو گویا کہ وہ ہود علیہ السلام کی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور ان کی میراث سے حصہ لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ گناہ کرنے والا خدا کے دشمنوں میں سے کسی نہ کسی دشمن کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اور پوری امت مسلمہ کی گناہوں سے پوری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔